امام نے کہا ہم بیعت ایسے نہیں کرواتے، ہم ایسے کرواتے، اور رسول کا بیعت کا طریقہ یہ تھا کہ چھوٹی انگلی سے بیعت شروع کرو اور انگوٹھے پہ ختم کرو۔ یہ بیعت ہوتی کیا ہے؟ بیعت کا لفظ ہے بیچنا۔ 5 چیزیں معصوم خریدتا ہے، 5 بیچتا ہے۔ 5 چیزیں معصوم کے حوالے کی جاتی ہیں: جان، عزت، مال، نفس، اولاد، یہ معصوم کی۔ اس کے بدلے میں اس سے 5 چیزیں لی جاتی ہیں۔ اس کے بدلے میں اس سے 5 چیزیں معصوم سے خریدی جاتی ہیں: جنت، بخشش، شفاعت، حشر کی ذمہ داری اور قبر کے عذاب سے بخشش۔ 5 چیزیں دو، 5 چیزیں لو۔ اس خرید و فروخت کو بیعت کہتے ہیں۔ یہ سوائے معصوم کے کسی کی ہو نہیں سکتی، کیونکہ سوائے حجت کے کوئی یہ چیزیں دے نہیں سکتا۔ صحابی جنت میں جا سکتا ہے، لے جا نہیں سکتا۔ ویسے بھی میں پاکستان کے ہر ممبر پہ کہہ رہا ہوں، میرے اہل سنت بھائیوں نے اسلامیات میں وہ واقعہ بڑی کثرت سے لکھا ہے کہ ہمارے پاس 10 صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایسے ہیں جنہیں نبی نے اپنی زندگی میں بیعت رضوان میں جنت کی بشارت دی تھی، اور انہیں میرے اہل سنت بھائی عشرہ مبشرہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس 10 ایسے ہیں، ہمارے پاس 10 ایسے ہیں جنہیں نبی نے جنت میں جانے کی بشارت دی تھی۔ مجھے اس واقعے میں بحث نہیں کرنی کہ اس کی شرط کیسی ہے، یہ واقعہ ہے یا نہیں ہے، لیکن میرے اہل سنت بھائیوں کے پاس 10 ایسے ہیں جنہیں نبی نے جنت میں جانے کی بشارت دی تھی۔ یہ سارے وہ بیٹھے ہیں جنہیں نبی نے جنت میں جانے کی ضمانت دی ہے۔ بشارت والے اور ضمانت والے اور۔ متوجہ ہیں جی؟ امام نے فرمایا بیعت ایسے ہو۔ امام کی بیعت ہو گئی۔ جب بیعت ہو گئی تو مامون نے کہا مولا پہلا حکم۔ مولا نے اپنی حکومت میں، اپنی گورنمنٹ میں جو پہلا حکم پاس کیا، جو پہلا ایگزیکٹو آرڈر پاس کیا، وہ حکم نامہ کیا تھا؟ امام نے کہا سب سے پہلا میرا حکم یہ ہے کرنسی تبدیل کی جائے۔ میں تاریخ پڑھنے لگا ہوں آپ کو۔ امام نے کہا کرنسی تبدیل کی جائے۔ وجہ، اس سے پہلے اسلامی ملکوں میں چلتا تھا روم کا سکہ۔ روم کے سکے کے اوپر بتوں کی تصویریں ہوتی تھی جس سے وہ اپنے مذہب کی تشہیر کرتے تھے۔ اس روم کے سکے کی اہمیت پوری دنیا میں ایسے تھی جیسے آج امریکن ڈالر کی، یعنی کہ امریکن ڈالر آپ کو دنیا کے ہر ملک میں چل جائے۔ روم کے سکے کے ساتھ خرید و فروخت ہوتی تھی۔ امام نے کہا پہلا میرا حکم ہے جتنے اسلامی ملک ہیں یہ روم کا سکہ نہیں خریدیں گے۔ متوجہ ہیں بات کی جانب؟ تو میں بات کروں، جتنے بھی اسلامی ملک ہیں بس رکھو، یہ روم کا سکہ نہیں خریدیں گے۔ مامون نے کہا مولا پھر خرید و فروخت کیسے ہوگی؟ امام نے فرمایا ہم اپنا سکہ بنائیں گے۔ معلوماتی مجلس سنانا چاہتا ہوں۔ فوراً ٹکسال کو بلایا گیا، سکہ ڈھالا گیا۔ مامون نے کہا مولا سکہ تو ڈھل گیا، اب آپ بتائیں سکے پہ کیا لکھیں؟ کعبہ کی تصویر بنائیں، لا الہ الا اللہ لکھوائیں؟ امام نے ٹکسال سے کہا سکہ میرے ہاتھ میں دے۔ سکہ ہاتھ میں دیا۔ امام نے کہا جو اللہ کی مرضی ہوگی وہ لکھوائے گا۔ یہ کہہ کے امام نے دستے دعا بلند کیے، میرے مالک یہ اسلامی ملکوں کا سکہ ہے، وہ لکھوا جو تیری رضا ہے۔ یہ کہہ کے امام نے اپنی انگوشت سے مہر لگائی، لکھا ہوا تھا علی اور ولی اللہ۔ کیونکہ لا الہ الا اللہ سب کوئی پڑھ سکتا ہے، محمد رسول اللہ ہر کوئی پڑھ سکتا ہے۔ علی ولی اللہ وہ پڑھے گا جس کا لا الہ پہ بھی یقین ہوگا، محمد رسول اللہ پہ۔ علی ولی اللہ دین کی کچی پکی کا نام نہیں، دین کی ماسٹر ڈگری کو علی ولی اللہ کہتے ہیں۔ امام نے کہا علی ولی اللہ کا سکہ، امام نے کہا یہ سکہ بناؤ۔ وہ سکہ بن گیا۔ وہ سکہ
اسلامی ملکوں میں پہنچا دیا گیا. اب دشمن کے لیے تو وہ موت تھا کہ دل میں بغض علی جیب میں علی ولی اللہ. مولا حسین لیکن نوکر کے لیے, علی کے محب کے لیے وہ قیمت سے زیادہ قیمتی تھا. لیکن انہیں یہ بھی پتا تھا علی کے شیعوں کو کہ یہ سکہ ہمیشہ نہیں چلے گا, آخر تھوڑی دیر کے بعد اس سکے کو بند کر دیا جائے گا. لہٰذا علی کے جتنے شیعہ تھے وہ اس سکے کو خرچ نہیں کرتے تھے, اسے اپنے پاس رکھ لیتے تھے. پھر جب بھی کوئی سفر کے لیے نکلتا وہ اس سکے کو کپڑے میں باندھ کے اپنے بازو میں باندھ کے میرا امام ضامن ہے. یہ پہچان ہوتی تھی شیعوں کی. اگر آپ کسی دوسرے ملک میں گئے اور آپ کو کوئی محب اہل بیت ملے, اس دور میں لوگ مذہب چھپاتے تھے. شوہر بیوی کو نہیں بتاتا تھا کہ میرا مذہب کیا ہے, دوست کو نہیں بتاتا تھا کہ میرا عقیدہ کیا ہے. ایک دوسرے سے جب تنہائی میں ملتے اور ایک دوسرے سے پوچھتے تو علی سے محبت کرتا ہے یا نہیں کرتا. پھر یہ امام ضامن نشانی ہوتی تھی, یہ آئی ڈی کارڈ ہوتا تھا, اسے کھول کے دکھاتے تھے میں بھی علی کی ولایت کا قائل ہوں. ایک دن میرے شہنشاہ, موضوع پسند ہے سرکار بات میں, کیونکہ مجلس مولا کی ہے تو میں پوری گفتگو مولا پہ کروں. اتنے فضائل ہیں علی ابن موسیٰ رضا کے, اشرا پڑھا جا سکتا ہے. ایک مجلس ہو سرکار کی علمی بصیرت پہ, ایک مجلس ہو سرکار کی سیاسی فیصلوں پہ, ایک مجلس ہو سرکار کی جنگوں کی حکمت عملی پہ. پوری ایک کھلی کتاب ہے میرے بادشاہ کی سیرت. میرے شہنشاہ دربار میں بیٹھے تھے, دربار میں بیٹھے بیٹھے مامون رشید کا یہ طریقہ کار تھا کہ جتنے سیاسی فیصلے ہوتے تھے وہ خود کرتا تھا, علمی فیصلے امام سے کرواتا تھا. اور امام ویسے بھی دنیا داری کے فیصلوں کو ترجیح نہیں دیتے تھے. امام کہتے سیاست جانے اور تو جان. اس لیے علی ولی اللہ پڑھنے والوں کو سیاست سے دور رہنے کا حکم دیا گیا. سیاست جھوٹ اور منافقت کی ماں کا نام ہے. آل محمد نے سے دور رہنے کا حکم دیا. یہ سب سے پہلے علی کے خلاف استعمال ہوئی تھی. اب مولا صرف علمی فیصلوں کے لیے دربار میں آتے. مامون رشید ایک دن دربار میں تھا, یہاں دربار میں خوشبو کا جھونکا آیا. اتنی تیز خوشبو تھی کہ ہر کوئی دائیں بائیں دیکھنے میں مجبور ہو گیا, یہ خوشبو کہاں سے آئی. مامون رشید بھی اپنی جگہ سے اٹھا اور اس نے یوں دیکھا, یہ خوشبو کہاں سے آئی ہے. یہ دور سے ایک شخص ہاتھ کا اشارہ کر رہا تھا. مامون نے کہا اسے بلاؤ. کون ہے تو؟ اس کا جسے ڈھونڈ رہا ہے. کون؟ اس نے کہا وہ خوشبو میرے پاس ہے. مامون نے کہا کون سا عطر ہے, کس پھول کی خوشبو ہے, کہاں سے خرید کے لایا ہے؟ اس نے کہا نہ یہ پھول نہ یہ عطر. پھر یہ کیا ہے؟ اس نے ایک کپڑے کو کھولا, اس کے اندر ایک ڈبی تھی, اس نے ڈبی کو کھولا, مامون کے سامنے کیا. مامون نے کہا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا تیرے رسول کے سر کے بال. یہ منہ مبارک رسول ہے, نسل در نسل ہمارے پاس آ رہے ہیں. تو پھر اس نے کہا اب میں غریب ہو گیا ہوں, چاہتا ہوں یہ بال بیچ دوں, لہذا میں چاہتا ہوں کہ تو خریدے. مامون نے کہا قیمت؟ اس نے ایک بال 100 دینار, 7 بال 700 دینار. اس نے کہا اتنے قیمتی کیوں؟ اس نے کہا رسول کے خریدنے. مشیروں نے مامون سے کہا خرید لے, کوئی نہ کوئی چیز تو ہمارے پاس بھی ہوگی, ہم بھی نبی کے وارث ہیں. منہ مبارک ہمارے پاس ہوں گے, لوگوں کو زیارت کروایا کریں گے, کہیں گے ہم وارث رسول. مامون نے کہا خریدو. بال خریدنے کے لیے جب وقت آیا, خزانے سے پیسے دیے جانے لگے. مامون نے کہا رک رک رک, یہ کون بتائے گا کہ یہ رسول کے ہیں؟ اس کا خوشبو نہیں بتا رہی. اس کا ہمیں کیا پتا, ہم نے کوئی رسول دیکھا تھا؟ ہمیں کیا پتا یہ بال اور رسول کے خوشبو ہے.
اتنا کہنا تھا کہ پیچھے سے کسی نے دیکھا اسے نہ بلائیں جو محمد کا بیٹا ہے. ہاں ذرا بلائیں مولا علی ابن موسیٰ رضا کو. مولا رضا کو دربار میں بلایا گیا. پوری رات بھی واہ واہ کہو تو جملے کا قد بڑھا. جب امام رضا کو دربار میں بلایا گیا تو درباریوں کی حیرت کی انتہا نہ رہی. وہی خوشبو ادھر سے بھی آ رہی تھی. مالک حسین ان ہاتھوں کو سلامت ہو. جو خوشبو ادھر سے آ رہی تھی بالکل وہی خوشبو ادھر سے آ رہی. امام خرامہ خرامہ چلتے ہوئے مامون کے قریب آئے. مامون نے نشست کو خالی کرایا. امام کرسی صدارت پہ تشریف فرما ہوئے. مامون نے کہا سرکار فیصلہ یہ کروانا ہے. یہ لے کے آیا ہے منہ مبارک اور اس شخص کا دعویٰ ہے کہ یہ بال نبی کے ہیں. آپ بتا سکتے ہیں کہ کیا یہ بال رسول کے ہیں؟ درباری یوں حیران ہو کے دیکھ رہے تھے کہ اب امام رضا کیا فیصلہ کریں گے. امام نے کہا بال میرے قریب کیے جائیں. تشت پہ بال رکھ کے امام کے قریب کیے گئے. امام نے ایک لمحے میں انگلی کا اشارہ کیا یہ 4 میرے نانا کے ہیں, یہ 3 میرے نانا کے نہیں ہیں. یہ 4 بال میرے نانا کے ہیں, یہ 3 بال. جب سے مجمع تیز ہوا ہے تب سے خطیبوں کو بھی تیزی آ گئی. 4 بال میرے نانا کے, یہ 3 بال میرے نانا کے نہیں. اتنا کہنا تھا. مامون قریب آیا. قریب آ کے دیکھنے کا مولا ویسے آپ نے فیصلہ تو کر دیا ہے لیکن یہ دکھنے میں ایک جیسے ہیں, قد ان کا ایک جیسا ہے, رنگت ان کی ایک جیسی ہے. مولا یہ کیسے پتہ چل گیا یہ 4 تیرے نانا کے, یہ 3 تیرے نانا کے نہیں. امام نے فرمایا فوراً چراغ روشن کرو, فوراً آگ روشن کی جائے. آگ روشن کرنا تھا. امام نے بھرے دربار میں فوراً جب آگ کو سامنے بلایا گیا, سامنے بلا کے امام نے 3 بال آگ میں پھینکے. تینوں کے تینوں ہی جل گئے. تینوں کے تینوں ہی جل گئے. تینوں کے تینوں ہی جل گئے. امام نے 4 بال آگ میں پھینکے. آگ میں جانا تھا کہ آگ ٹھنڈی ہو گئی, آگ گلزار ہو گئی. آگ کا گلزار ہونا تھا. مامون نے کہا اچھا مولا آج پتہ چلا تیرے نانا کے بالوں کو آگ نہیں چھوتے. امام نے کہا بدبخت تیری سمجھ میں نبی کا بال نہیں آیا, نبی کی آل کیسے آیا. تجھے نبی کے بال سمجھ میں, نبی کی آل سمجھ میں کیسے؟ جو اتنا رئیس تھا وہ غریب الغربہ کیسے ہوا؟ میرا مولا تمہیں مشہد لے کے جائے. علی کے روزے پہ جاؤ تو جلالت, حسین کے روزے پہ جاؤ تو کرم, عباس کی ذری پہ جاؤ تو روب, رضا کے روزے پہ جاؤ تو امیری. جو پہلی بار مشہد جاتا ہے نا, جو ہے امام رضا کا حرم دیکھتا ہے, سینہ بھائی جان یوں چوڑا ہو جاتا ہے. شیعہ کو فخر ہوتا ہے اس امام کا نوکر ہو. سونے کے دروازے, چاندی کی سیڑھیاں, بہترین حرم, تا حد نگاہ, امیری ہی امیری, خوشبو کے جھونکے, بہترین ایرانی کلیم, خادموں کی لمبی لائنیں. ظاہر چلتا چلتا جب امام کی ذری پہ جاتا ہے, ذری کو دیکھتا ہے پھر چہرہ خوش ہوتا ہے. سونے کی ذری راز کر رہا ہے زہرا کا بیٹا, لیکن جگر اس تب پھٹتا ہے جب بندہ زیارت کی کتاب اٹھاتا ہے تو پہلا جملہ لکھا السلام علیکہ یا غریب الغربا. غریب الغربہ پڑھ کے ظاہر ذری پہ سر مار کے کہتا امیری تیری اتنی زیادہ ہے تو غریب الغربہ کیسے ہے؟ اگر سننے والا کان ہو تو رضا کی ذری سے آواز آتی ہے جس کی بہن پردیس میں رول کے مر جائے, جس کا لاشا وطن میں نہ آئے, جسے پردیس میں مسافر سمجھ کے دفنا دیا جائے, وہ غریب ہوتا ہے. یہ جو آج ہم میں عزاداری کی تہذیب ہے یہ ہمیں امام رضا نے سکھائی. اتنا امام کو حسین کی عزاداری سے پیار تھا. کتابیں کہتی ہیں جب امام مجلس سننے کے لیے آتے تو جہاں بیٹھ کے اب سن رہے ہیں نا, اس جگہ کا تقدس بتاؤں, امام بیٹھنے سے پہلے بھی اس جگہ کو چومتے.
उठने से पहले फिर चूमते। एक दिन एक सहाबी ने कहा, मौला आप अपने दादा की मजलिस की जगह को चूमते क्यों हैं? इमाम रजा ने कहा, अगर मैं दुनिया को इसका तकद्दुस बताऊं, लोग अपने घरों में जाना छोड़ दें। लोग रहे ही हुसैन की सफ़े अज़ा पे। मौला ने फरमाया, ये वो जगह है जहां आके मलाइका अपने पर मस करते। मौला फरमाते, अगर हमारे अज़ादार को मजलिस शबीर में बैठने का अजर बता दिया जाए। मौला फरमाते हैं कि अल्लाह जब अर्श में मलाइका से कहता, फर्श पे देखो जहां हुसैन की मजलिस हो रही होती, तो मलाइका कहते हैं, हमसे सारी जिंदगी की इबादत ले ले, हमें थोड़ी देर के लिए इस महफिल में जाने दे। इसलिए कायनात का कोई अमल ऐसा नहीं जिसमें 14 ने कहा हो कि हम तुम्हारे साथ हैं। किसी किताब में मुझे बताओ कि उन्होंने कहा, मुसल्ला बिछाओ, हम तुम्हारे साथ नमाज पढ़ेंगे। अफ्तारी के लिए दस्तरखान सजाओ, हम तुम्हारे साथ अफ्तार करेंगे। हज के लिए एहराम बांधो, हम तुम्हारे साथ हज करेंगे। एक ही वादा किया, तुम हुसैन की सफ बिछाओ, कोई आए ना आए हम जरूर आएंगे। मर्दों में सजाद बैठ जाता है, औरतों में ज़ैनब बैठ जाती है। मेरे मौला अली इब्न मूसा रज़ा, मौला अपने घर में रोजाना मजलिस करवाते थे। शबीर के जाकर का एहतराम मेरे मौला रज़ा ने सुनाया। इतना एहतराम करते थे अपने दादे के जाकर का। अक्सर देबल को बुलाते थे मरसिया सुनने के लिए। देबल एक दिन इमाम को मरसिया सुनाने के लिए, देबल अभी दरवाजे पे था, इमाम चल पड़े। देबल वहीं का वहीं रुक गया। इमाम ने कहा, रुका क्यों है? उसने कहा, आप चल रहे थे, मैं आपके एहतराम में रुक गया। इमाम उसकी तरफ दौड़ के गए। इमाम ने उसके गले में बाहें डाल के जो जुमला पढ़ा वो जुमला सुनाओ। इमाम ने गले में बाहें डाल के, ऐ मेरी दादी का मददगार, ऐ मेरी माँ फातिमा तो ज़हरा के मददगार। इमाम ने शबीर के जाकर के गले में बाहें डाली। इमाम हाथ पकड़ के लेके आए। देबल सर झुका के आया। इमाम ने कहा, देबल कोई नया मरसिया में लिखा है? हाँ, मेरे बात से लिखा है। इमाम ने कहा, सुना मुझे, आज मैं अपने दादे को रोना चाहता हूँ। देबल खड़ा होकर पढ़ने लगा। इमाम ने कहा, रुक, मिंबर पे बैठ। देबल कहता, मौला फिर आप कहाँ बैठेंगे? फरमाया, जमीन पे। देबल तड़प के कहता, मेरी जरूरत है, ज़हरा का बेटा जमीन पे बैठे, मैं मिंबर पे बैठ जाऊं? फरमाया, मैं हुक्मन कहता हूं, तू जाकर शबीर बन के मिंबर पे बैठ, मैं आज़ादार शबीर बन के खाक पे बैठ। आज मुझे शबीर का आज़ादार बनने दे, आज मुझे हुसैन का आज़ादार बनने दे। देबल मिंबर पे हुक्म इमाम के तहत बैठ गया। देबल ने एक मरसिया पढ़ा। ये मरसिया अरबों में आज भी बड़ा मशहूर है। अरब आज भी इस मरसिये को सबसे ज्यादा पढ़ते हैं। ये वही मरसिया है जिसे हमादे अहले बैत शहीद मोहसिन नकवी ने इसी मरसिये का उर्दू में तर्जमा किया था और वो बड़ा मकबूल हुआ था। ज़हरा तेरी कलियों का सहरा में बिखर जा। ये तखय्युल देबल है, ये देबल ने लिखा था। सज्जाद ये कहते थे, मासूम सकीना से अब्बास के लाशे से चुपचाप गुजर जा। देबल मिंबर पे बैठा। देबल ने मिंबर पे बैठ के मरसिया शुरू किया। देबल लगा, मेरा सलाम सैयदा तेरी औलाद पे, बीबी मेरा सलाम तेरे बेटे हसन को जिसे उम्मत ने तीरों से जख्मी किया। बीबी मेरा सलाम तेरे बेटे हुसैन को जिसका लाशा 3 दिन बगैर कफन के पड़ा रहा। बीबी मेरा सलाम तेरे बेटे सजाद को जिसने जेवर उठाए और शाम का बाजार अबूर किया। बीबी मेरा सलाम तेरे बेटे बाकर को जिसने कम सनी में कह देखी। बीबी मेरा सलाम तेरे बेटे जाफर सादक को जिसे उम्मत ने जहर देकर शहीद कर दिया। बीबी मेरा सलाम तेरे बेटे मूसी कासम को जिसके जिस्म का गोश्त जिंदान की जंजीरें खा गई। देबल ने ये आखिरी शेर पढ़ा और आखिरी शेर पढ़ने के बाद देबल मिंबर से नीचे उतर आया। अब जो बंदा इमाम रजा के जनाजे पे वो मातम करेगा, देबल इमाम मूसा काज़म की शहादत का शेर पढ़ के नीचे उतरा। इमाम रजा रोते रोते उठे। इमाम ने एक
एक कागज के टुकड़े पे शेर लिखा। इमाम ने कहा देवल दोबारा मिंबर पे जा, एक शेर दोबारा पढ़। देवल ने दोबारा शेर को हाथों में लिया। इमाम ने लिखा मेरा सलाम सहारा तेरे उस बेटे पे जो तू उसमें गुर्बत की हालत में दफन हो जाएगा। ये शेर पढ़ने के बाद देवल ने हाथ जोड़े, हाथ जोड़ के मौला मुझे तो नहीं पता फातिमा तू ज़हरा का कोई बेटा तू उसमें भी दफन है। इमाम ने अपने गिरेबान को चा किया, चा कर ये तेरा वो गरीब इमाम है जो तू उसमें दफन हो जाएगा। इतना कहना था, देवल ने दोबारा शेर पढ़ा। या मस्तूरात की तरफ से कनात उठी, एक सफेद सर वाली करीब रोती हुई आई, रो कर देवल दोबारा शेर ना पढ़ना, जब से तूने शेर पढ़ा है कभी रजा की कोई बहन बेहोश होती है, कभी कोई बहन बेहोश होती है। इमाम रजा रोते रोते कनात के करीब है, रो के कहते रजा की बहनों तुमने सिर्फ भाई के कत्ल का शेर सुना और तुमने रोना शुरू कर दिया। आए मेरा सलाम सैयदा ज़ैनब पे जो 70 कदम के फासले पे सर पे कुरान रख के कहती रही ना मार। तुमने सिर्फ भाई की शहादत का शेर सुना। इजाजत दो तो मैं 2 जुमले पढ़ूं शहादत के। गुर्बत की हालत में, परदेश में, जहां अपना भी कोई नहीं था, जब मामून मलऊन ने दरबार में बुलाया इमाम को जहर के लिए, इमाम ने अपने नौकर अबा सल्लत को साथ लिया, फरमाया मेरे साथ चल, आज मेरा आखिरी दिन है। अबा सल्लत तड़पा, मौला क्यों? फरमाया आज मुझे दरबार में जहर दी जाएगी। इतना कहना था, अबा सल्लत ने कलाई पकड़ के कहा जब खबर है फिर जा क्यों रहा है? इमाम ने फरमाया नहीं, शहादत हमारा विरसा है, मुझे दरबार में जाना है। इमाम ने कहा हाँ अबा सल्लत मैं तुझे निशानी बताऊं, जाऊंगा मैं तन्हा, वापसी पे अगर मेरा अमामा चादर बन के मेरे सर पे हुआ तो समझ लेना तेरे इमाम को जहर मिल गई। अबा सल्लत हरवी खुद रवायत करता, वो कहता जब दरबार का दरवाजा आया ना, अबा सल्लत कहता मैंने आखिरी बार रजा का चेहरा देखा। इमाम रजा ने आखिरी बार यूं मेरी तरफ देखा। अबा सल्लत कदमों पे हाथ रख के कहता बहने गरीब ना कर, मौला तेरी बहने परदेश में है, मौला मिन्नत कर नौकर पे अभी यहीं से वापस चले चल, आ मैं तुझे मदीने छोड़ के आऊं। इतना कहना था, इमाम ने फरमाया अबा सल्लत में तेरी जन्नत का सामान, तूने अपने वक्त के इमाम का ख्याल रखा। अबा सल्लत कहता इमाम दरबार में चले गए, मैं दरबार के दरवाजे पे बैठ के रोता रहा, रो रो के कहता आए फातिमा ज़हरा मदद कर, तेरा बेटा गरीब हो के तन्हा दरबार में गया है। अबा सल्लत कहता मैं बीबी से तवस्सुल कर रहा था, ये थोड़ी देर बाद मैंने इमाम रजा को दरबार से निकलते हुए देखा। अबा सल्लत कहता मैंने चेहरे पे मातम करना शुरू कर दिया, क्योंकि इमाम का अमामा खुल के चादर बन के इमाम के सर पे था। अबा सल्लत कहता काश वो दिन देखने से पहले मैं मर जाता। मैंने जमाने में बहुत बहुत लोगों को जहर के बाद जीते हुए देखा है। उसे कहा मैंने देखा है अभी जहर मिली, थोड़ी देर के बाद दरबार से बाहर निकला, जहां से रजा पांव उठा रहा था जमीन से खून आ रहा था। जहर इतनी शदीद थी, ज़हरा के बेटे के पांव के तलवे फट गए। आज रोको, मैं आज रोको। अबा सल्लत कहता मैं रोता हुआ सामने आया, मैंने कहा रुक मेरा बादशाह, इन मलौनों ने इतनी शदीद जहर दी, मौला आपके पांव के तलवों से खून आ रहा। अबा सल्लत कहता है मैंने अगला मंजर देखा, मेरा सर दीवार पे आया, अब अल्लाह जाने यहां कौन मातम करेगा। अबा सल्लत कहता मैंने इमाम के पांव रोके थे या इमाम ने आंखों से पर्दा हटाया। इमाम कहता मैंने देखा इमाम की आंखों से लहू जारी, रो के कहते तू पांव को रो रहा है, ओ मेरा जिगर फट गया। अबा सल्लत कहता मैंने हाथ थामा, हाथ थाम के मैं लेके गया इमाम को घर। अबा सल्लत कहता मैंने जल्दी जल्दी बिस्तर बनाया। इमाम ने कहा बिस्तर बाद में बना, जल्दी कर हरसमा को बुला के ला। अबा सल्लत कहता मैं हरसमा मौला का नौकर, मौला का खास सहाबी, जैसे अली को अबू ज़र कंबर से प्यार था ऐसे रजा को अबा सल्लत और हरसमा से प्यार। अबा सल्लत कहता मैं रोता हुआ हरसमा के घर की तरफ दौड़ा। अबा सल्लत कहता जूं ही मैं बाजार में गया, तेज आंधी आ गई, इतनी तेज बारिश हुई, और ये असर है जब इमाम को जहर मिलती है।
تو ہمیشہ ایک ایسا طوفان آتا ہے جس سے لوگ ڈر جاتے ہیں، اس لیے کہ کائنات میں تبدیلی آتی ہے جب حجت دنیا چھوڑ رہی ہوتی ہے۔ ابا سلت کہتا ہے میں نے زندگی میں اتنا خوفناک طوفان نہیں دیکھا تھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے خراسان میں لہو کی بارش ہونے لگی ہے، اتنی تیز آندھی تھی، دروازوں کے ساتھ دروازے لگ رہے تھے، لوگ ڈر کے اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ گئے۔ ابا سلت کہتا میں روتا روتا ہرسمہ کے دروازے پہ گیا، میں نے دروازے پہ دستک دی، ہرسمہ مصلی پہ بیٹھا تھا، میں نے کہا ہرسمہ کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا نماز آیات پڑھ رہا ہوں، اتنی تیز اور اتنی خوفناک آندھی آ گئی ہے، اللہ جانے کسی مظلوم کا گھر تو نہیں اجڑ گیا۔ اتنا کہنا تھا، ابا سلت کہتا میں نے ہرسمہ کے گلے میں باہیں ڈالی، روکے کا کوئی مظلوم نہیں، ہمارا امام غریب ہو گیا ہے، ہمارے مولا کو زہر مل گئی ہے۔ ابا سلت کہتا بازار میں ادھر سے میں رو رہا تھا، ادھر سے ہرسمہ رو رہا تھا۔ ابا سلت کہتا میں کبھی ہرسمہ کو پکڑتا تھا، کبھی ہرسمہ مجھے پکڑتا تھا، ہم ایک دوسرے کو سہارا دیتے دیتے جب امام رضا کے گھر گئے، ابا سلت کہتا میں نے دروازہ کھولا، میں نے امام کو بستر پہ نہ پایا، میں نے ہرسمہ سے کہا میں تو ابھی مولا کو بستر پہ چھوڑ کے گیا تھا۔ وہ کہتے جلدی جلدی ہم نے چراغ روشن کیا، ہم نے دیکھا رضا زمین پہ ایسے تڑپ رہا ہے جیسے مچھلی بغیر پانی کے تڑپتی ہے۔ ابا سلت کہتا میں نے قدموں پہ ہاتھ رکھا، ہاتھ رکھ کے کہا مولا زہر کا اثر زیادہ تو نہیں؟ امام رو کے کر کے مجھے بتا تجھے آنے میں دیر کیوں ہوئی ہے؟ رو کے کر کے مولا باہر طوفان بڑا تیز ہے، باہر بارش بڑی تیز ہے۔ رضا رو کے کہتا تم مرد ہو کے گھبرا گئے، وہ عورت ہو کے اکیلی قوم کی پہاڑیوں پہ رو رو کے کہہ رہی ہے رضا میری اونٹنی مر گئی، میری کنیز مر گئے، ماتم غریب۔